اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی، اے میرے رب، قد بے شک آتیتانی، آتیتا تو نے عطا فرمائی ہے، نی مجھے، من الملکی بادشاہت، سلطنت۔ ربی قد آتیتانی من الملکی، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے۔ وعلمتنی، وعلمتا، اور تو نے سکھایا ہے، نی مجھے، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کی تعبیرات کا علم، اور مجھے خوابوں کی تعبیرات کا علم سکھایا ہے۔ فاترہ، پیدا فرمانے والے، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے۔ انتا، تو ہے، ولی ہی، میرا کارساز، فی دنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں۔ انت ولی ہی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ توفانی، توفا، توفانی، تو موت عطا فرما مجھے، مسلمن، حالت اسلام پر۔ توفانی مسلمن، تو مجھے حالت اسلام پر موت دینا۔ وَأَلْحِقْنِي، وَأَلْحِق، اور ملا دینی مجھے، بالصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے۔ پچھلے آیت میں ہم پڑھے ہیں جو اینڈ ہوا کہ انہوں نے، جو اللہ رب العزت نے ان پر احسان کیا، تو انہوں نے اللہ رب العزت کے اس احسان پر شکر بجا لائے۔ اب یہاں انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کرنے سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، جس طرح وہ فرماتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک۔ انہوں نے 4 صفات اللہ رب العزت کی ذکر کی۔ فرمایا اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہ سے نوازا ہے، کہ یہ جو ملک سلطنت، ملک مصر کی مجھے بادشاہت ملی ہے، تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، بلکہ اے رب تو نے ہی مجھے اس سے نوازا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خوابوں کی تعبیر جو مجھے ملی ہے، تو کہ میں نے اسے اپنے کسب سے، اپنی محنت سے اسے حاصل نہیں کیا، بلکہ تو نے ہی مجھے یہ خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی انہیں بادشاہت ملی ہے یا خوابوں کا علم ملا ہے، اس نے اپنے کسب کا، اپنی محنت کا، اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ اس عطا کو انہوں نے رب کی طرف ذکر کر دیا، یا اللہ یہ تیری عطا سے مجھے ملا ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو آسمان اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا کارساز ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کو جتنا بھی مقام و مرتبہ ملے، دنیا میں عزت ملے، منصب ملے، وہ عزت منصب اس کے اندر، اس میں پیدا نہ کرے، اس میں تکبر پیدا نہ کرے، اناد پیدا نہ کرے، بلکہ جتنا زیادہ اسے مقام ملے، وہ اپنے کمالات، اپنی اوصاف کی نفی کر کے، صفات کی نفی کر کے، ہر چیز کو رب کی طرف موڑ دے، اور ہر چیز کو رب کی عطا سمجھے، اور اسی کا ذکر کرے۔ تو یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے سکھایا ہمیں، جیسے قرآن نے ذکر کیا
پھر آگے انہوں نے دعا کی توفانی مسلمہ، اور اے میرے پروردگار جب مجھے موت آئے تو حالت اسلام پر ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے سارے لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو اب یہاں دعا آئی ہے، تو اس سے میں پتا چلا کہ جب بھی کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں سوال کرے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی صفات کا ذکر کرے، اس کی عطاؤں کا ذکر کرے، بعد میں بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پہلے حمد و ثنا کرے، بعد میں رب سے دعا مانگے۔ یہ ہمیں پیغمبرانہ اسلوب دعا سے پتا چلا، جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا کا بھی ذکر ہے، تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بھی ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بھی جب اپنی دعا کی رب کی بارگاہ میں تو پہلے رب کی صفات، اس کی حمد و ثنا کی۔ سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 78 سے لے کر 88 تک، اس میں انہوں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ذات ہوا جس نے مجھے پیدا کیا سو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری ظاہری خطائیں معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ ربی حب لی حکم و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر جمیل جاری فرما دے۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی حمد و ثنا کی، بعد میں رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو یہ اسلوب دعوت ہے، یہ آداب دعا ہے کہ بندہ جب دعا کرے پہلے رب کی صفات ذکر کرے، اس کی شانیں بیان کرے، پھر رب سے کچھ مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے تو اس وقت وہ یہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر وہ ساتھ یہ بھی اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ یہ کہے، یا اللہ تو مجھے بخش دے، یا جو بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور پھر اگر اس نے وضو کیا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1154۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی کہ پہلے رب کی صفات ذکر کی، شان ذکر کی، پھر دعا کی کہ یا اللہ جس وقت تو مجھے موت عطا فرمائے تو حالت اسلام میں وفات دینا اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دینا۔ اب یہاں صالحین سے مراد ہیں انبیاء کرام کا طبقہ، ان کے آباء و اجداد، جو ان کے والد حضرت یعقوب، پھر حضرت اسحاق، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان انبیاء کرام جو صالحین ہیں ان کے ساتھ ملا دینا، ان کے ساتھ ملا دینا۔ تو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ملے، ملاقات ہو گئی، تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 24 سال حیات رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک شام میں جا کر جہاں ان کے والد کی تدفین تھی حضرت اسحاق علیہ السلام، تو وہیں ان کی تدفین کی۔ پھر آپ مصر لوٹ آئے اور اس کے بعد 23 سال تک زندہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور 120 سال کی عمر میں
حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا۔ پھر آپ کی جو تدفین ہے، کیونکہ وہ مصر میں رہنے والا ہر بندہ چاہتا تھا کہ اس کے محلہ میں اس کی تدفین ہو، لیکن بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین جو دریا ہے، دریائے نیل، وہاں آپ کی تدفین ہوئی کہ آپ کے قبر مبارک کے پاس سے دریائے نیل کا پانی گزرے گا اور پھر وہ لوگوں تک پہنچتا جائے گا، لوگ اس سے برکت حاصل کرتے رہیں گے۔ تو وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر سے نکلے تو وہ ان کے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، ان کے صندوق کو بھی، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور پھر جو کنعان علاقہ ہے، کیا انہوں نے وصیت کی تھی کہ جہاں میرے آباء و اجداد تدفین ہے، مزارات ہے، مجھے ادھر ہی تدفین کی جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں ان کی تدفین وہاں کر دی، کنعان کے علاقے میں، ان کے آباء و اجداد انبیاء کرام کے پاس۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 102، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکا، یہ ہے، من سے انبائی خبروں میں، الغیب غیب کی، ذالکا من انبائی الغیب، اے حبیب مکرم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہم وہی فرما رہے ہیں، ہی اسے الیکا آپ کی طرف، نوحی الیک جسے ہم آپ کی طرف وہی فرما رہے ہیں، وما اور نہ کنتا آپ تھے، لدیہم لدی پاس ہم ان کے، وما کنتا لدیہم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، ظاہری جسم مبارک کے ساتھ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ جب اجمعو وہ جمع ہو رہے تھے، امرہم اپنی سازشی تدبیر پر، وہم اور وہ یمکرون مکر و فریب کر رہے تھے، اذ اجمعو امرہم وہم یمکرون جب وہ برادران یوسف اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے، سازشی تدبیر پر جمع ہو رہے تھے اور وہ سب مکر و فریب کر رہے تھے، تو آپ بظاہر ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت اور صداقت کو واضح کر دیا، کیونکہ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا، نہ کسی مکتب میں گئے، کسی مدرسہ میں، کسی اسکول میں نہیں گئے، اور پھر یہ اتنی صدیوں پہلے واقعہ کی خبر دے دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس یہ خبریں آ رہی ہیں یہ وحی الہی پر مشتمل ہے، تو اس سے آپ کی نبوت و رسالت کی حقانیت ظاہر ہوگی۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت مبارکہ میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، کہ یہ جو قصہ ہے، یہ واقعہ ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وہی فرما رہے ہیں، کہ آپ نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور اے حبیب مکرم جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ جو جس وقت کنویں میں پھینکنے لگے تھے انہیں، تو وہ آپس میں سازش کر رہے تھے، ایک نقطے پر جمع ہو رہے تھے کہ ان کو کیا کرنا ہے، تو فرمایا جس وقت سارے مل کر سازش کر رہے تھے، مکر و فریب کر رہے تھے، تو آپ اس وقت ان کے بعد موجود نہیں تھے، اس کے باوجود ان کی سازش کی خبر دینا کہ وہ اپنے باپ سے چھپ کر یہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو خبر بھی خبر نہیں لگنے دی اور ان کے کان میں بنک نہیں پڑنے دی کہ ہم کیا تمہارے خلاف کر رہے ہیں، تو فرمایا آپ ان کے بعد موجود نہیں تھے، اس کے باوجود اس واقعہ کی خبر دے دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ وحی الہی ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی پکی سچی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 103 وما اور نہیں اکثر الناسی اکثر لوگ ولو ہرستا
اگرچہ آپ خواہش کریں، بمؤمنین ایمان لانے والے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں۔ اب یا اللہ رب العزت نے ایک عقدہ ذکر کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کو جاننے کی ڈیمانڈ کی تھی قریش اور یہودیوں نے کہ آپ ہمیں اس واقعہ کی خبر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے تفصیل سے یہ واقعات بیان فرما دیے، قرآن کی شکل میں آ گیا۔ تو حضور کو یہ امید تھی کہ یہ واقعہ سن کر یہ جو کفار مکہ ہیں یا یہودی ہیں جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں تو یہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے، لیکن یہ واقعہ سن کر بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے، تو ان کی ہدایت سے محروم ہونے پر حضور کو رنج ہوا، حضور کو غم ہوا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے میرے مصطفیٰ آپ جتنی بھی خواہش کریں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ یہ جو دنیا کی حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، سرداری ہے، یہ ایمان لانے کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو فرمایا آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ مومن نہیں ہونے والے، تو اس لیے آپ غمگین نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے دل جوئی ہوگی حضور کی۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 104، اس میں فرمایا وما، اور نہیں، تسالو، آپ سوال کرتے ہم ان سے، علیہ، اس پر، من سے، اجرین، کسی صلے کا، کسی اجر کا، وما تسالہم علیہ من اجرین، اور آپ ان سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگ رہے، ان، نہیں ہے، ہوا وہ، الا، مگر، ذکر النصیحت للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے نصیحت، یہ قرآن جملہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا، اے میرے مصطفیٰ یہ جتنی بھی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، وما تسألهم علیہ من اجر، آپ اس پر کوئی ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے، کوئی دولت کا سوال تو نہیں کر رہے کہ آپ انہیں دعوت دے رہے ہوں اور پھر ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہوں۔ آپ تو اخلاص سے، للہیت سے اور آپ کے دین کو سچائی سے پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے باوجود یا آپ کی طرف مائل ہونے نہیں ہو رہے، تو پھر کیا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اب یہ قرآن کسی پر زبردستی سے جانے والا نہیں، جبر و اکراہ کرنے والا نہیں، بلکہ قرآن سراسر نصیحت ہی ہے۔ اس سے انسان کو توحید کا درس ملتا ہے، رسالت کا درس ملتا ہے، دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے اہداف کیسے بہتر بنانے ہیں، اپنی خاندگی زندگی کیسے بہتر بنانی ہے، معاشرت کے کیا اصول ہیں، معیشت کے کیا اصول ہیں، سیاست کے کیا اصول ہیں۔ تو یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب جو بھی قرآن کی طرف جڑے گا، قرآن سے نصیحت دے گا، وہ نصیحت حاصل کر لے گا، لیکن جو اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس میں قرآن کا اور رسالت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی اس سے درگزر فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔